السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب: دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تیار کروائی گئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ سوال: حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوئی؟ جواب: حجر اسود بیضوئی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن گردانتے ہیں؟ جواب: یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، بتائیں کس طرف گئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ سوال: شیطان پہلے کیا تھا؟ جواب: شیطان پہلے جن تھا۔ سوال: خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی تھی؟ جواب: خندق 20 دنوں میں کھودی گئی تھی۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو روح قبض ہوتے وقت دیکھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: کون سے جانور کے دودھ کی دہی نہیں بنتی؟ جواب: اونٹ کے دودھ کی دہی نہیں بنتی۔ سوال: حدیث کے مطابق نظر بد لگنے کی کیا پہچان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔
سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے؟ جواب: قرآن مجید کی صورت نور ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے۔ سوال: رمضان المبارک میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا آغاز و اجرا کس نے کیا؟ جواب: رمضان المبارک میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا آغاز و اجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: دھاتوں کی صفائی اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابن سینا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ سوال: زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب نے دریافت فرمایا تھا۔ سوال: وہ کون ہے جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا؟ جواب: عمیر بن وہب مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صاحبزادے کی وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ سوال: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام لکھا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں یونا نام لکھا ہے۔ سوال: کون سا ملک ایسا ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہے؟ جواب: سعودی عرب میں۔ سوال: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب: یوب علیہ السلام اور یوحب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الزلزال کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔
سوال: وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جواب: سراقہ بن جاشم نے۔ سوال: کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت سودہ بنت زمع اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جنازہ کے ساتھ 40,000 علماء راہبین تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب: 4 بادشاہوں نے، جن میں 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، بخت نصر، نمرود بن کنعان۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کو نبوت پر فائز فرمایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت پر فائز فرمایا۔ سوال: اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ جواب: آخری پارہ میں۔ سوال: مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب: مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کس شکل میں آتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے تھے۔ سوال: کس شخص پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب: نرم طبیعت اور نرم مزاج والے پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہیں۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات شب معراج میں چوتھے آسمان پر ہوئی۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟
جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا ہے۔ سوال: عمر ثانی کا اعزاز کس شخصیت کو ملا ہے؟ جواب: عمر ثانی کا اعزاز حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملا ہے۔ سوال: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں دنوں کے نام کیا کیا تھے؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں ہفتے کو شبار، اتوار کو اول، پیر کو اہون، منگل کو جبار، بدھ کو دبار، جمعرات کو مونس اور جمعے کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: آپ کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ سورۃ ہود آیت نمبر 71 میں ہے۔ سوال: وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے۔ سوال: تمیم جن اشیاء سے جائز قرار دیا گیا ہے ان کی تفصیل بتائیے۔ جواب: پاک صاف مٹی، اینٹیں، پتھر، چونا، ریت، کنکر، سنگ مرمر، عقیق اور فیروزہ سے تمیم جائز قرار دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار کہاں ملے تھے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار دریائے اردن پر ملے تھے۔ سوال: کیا بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: وہ کون سے واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی؟ جواب: وہ دھات لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ سوال: کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد شخص کافر سے بھی بدتر ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پھل کھجور کھایا گیا تھا۔ سوال: قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا تھا؟ جواب: قرآن کا نام قرآن اللہ پاک نے رکھا تھا۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ آئے۔ سوال: شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ جواب: شریعت خدا کی فرما برداری کے لیے طریقہ کار کا نام ہے، قوانین و حکام کا نام ہے، جبکہ فقہ ان قوانین و حکام کو سمجھنے کا علم ہے۔ فقہ عملی اور فروعی امور آتے ہیں۔
سوال، دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ جواب، دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ سوال، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 27 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب، تتلی کی آنکھیں 1200 ہوتی ہیں۔ سوال، جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب، حدیث مبارکہ میں ہے تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو، اس لیے کہ یہ جنات کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال، کس عمل کو مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے برابر کہا جاتا ہے؟ جواب، مسلمان بھائی کے عیب چھپانے کو مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے برابر کہا جاتا ہے۔ سوال، کون سی سبزی کچی کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب، ماہرین کے مطابق بند گوبھی اور پالک کو اگر ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو ٹیپ ورم جسم میں پہنچ سکتے ہیں۔ دراصل ٹیپ ورم ربن جیسے دکھنے والے کیڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی بھی چیز کو ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو اس کھانے میں موجود کیڑے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون کے ذریعے یہ کیڑے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ کر جگر، آنکھوں اور دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں، اور ان جان لیوا بیماریوں کی وجہ بننے والا ٹیپ ورم دراصل آتا کہاں سے ہے؟ ٹھیک سے نہ پکا ہوا گوشت، پورک، مچھلی، گندا پانی اور وہ سبزیاں جن پر مٹی لگی ہو، تو یہ تمام تر وجوہات ٹیپ ورم کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچی بند گوبھی اگر سلاد کی صورت میں استعمال کی جائے تو اعصابی نظام میں بہتری لانے کے ساتھ دیگر بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر بند گوبھی اور پالک کو پکا کر کھانا ہے تو صحیح سے مکمل طور پر پکائیے، ورنہ سلاد کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سوال، ایسی معذوریاں جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہیں؟ جواب، ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے 10 ہیں۔ سوال، من سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب، من سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال، اللہ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ جواب، اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اللہ سخی سے تعلق نہیں توڑتا اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ سوال، دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب، دنیا میں موجود وہ پتھر حجر اسود ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب، اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ جواب، برف میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی۔ سوال، کس نماز کو چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال، اس مسلمان جرنیل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔
جواب: اس مسلمان جرنیل کا نام حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہے، جس نے اونٹوں پر جھول اور برقع ڈالنے کی ترکیب استعمال کی، جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ سوال: جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو، اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا۔ سوال: سانحہ کربلا کس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا؟ جواب: یزید بن معاویہ کے عہد میں سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ اباریم پر وفات پائی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو مدینہ تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ سوال: نابیناؤں کی آنکھیں دوبارہ روشن کر دیتے تھے اور کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا تھا، یہ دو معجزے اللہ پاک نے اپنے کس نبی کو عطا فرمائے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: بد دعا دینے والا کس مشکل میں پڑ سکتا ہے؟ جواب: حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو، اور نہ ہی اپنے مال کو بد دعا دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یوں تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ سوال: میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے نماز توڑ کر دروازہ کھولا، اب میرا کفارہ کیا ہوگا؟ جواب: بلا کسی شدید ضرورت کے نماز توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے نماز توڑ دی تو اگر شدید ضرورت نہیں تھی تو ایسا کرنے کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ پر اس گناہ سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے، البتہ الگ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ سوال: غزوہ خیبر کے موقع پر کتنے مسلمان مجاہدین تھے؟ جواب: غزوہ خیبر کے موقع پر 1600 مسلمان مجاہدین تھے۔ سوال: آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے پہلے اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا۔ سوال: نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ جواب: نماز کسوف میں اذان نہیں دیتے۔ سوال: کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: مومن کے دل خوش کرنے والی عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟
جواب: زکوٰۃ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی۔ سوال: وہ کون مرد صحابی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا؟ جواب: حضرت دھایا کلبی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا۔ سوال: جنت میں لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: جنت میں لوگ عربی زبان میں بات کریں گے۔ سوال: زمانہ قدیم میں جمعرات کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب: زمانہ قدیم میں جمعرات کا نام لوتس تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کس مشہور واقعے کے بعد ہوئی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش مشہور واقعہ حابیل اور قابیل کی لڑائی کے بعد جب دنیا کا پہلا قتل ہوا اس کے بعد ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ Wow.